السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محنت کی حرکت پذیری۔ پروفیسر نیون کی طرف سے جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے محنت کی حرکت پذیری کے حوالے سے، اس کے مطابق ایک مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانا محنت کی حرکت پذیری کہلاتا ہے، یا مزدور کا ایک درجے سے دوسرے درجے کے اندر موو کرنا یا جانا، اس کو ہم محنت کی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ مزدور کا ایک صنعت سے دوسری صنعت میں ٹرانسفر ہونا، وہ بھی محنت کی حرکت پذیری کہلاتا ہے۔ یا پھر مزدور کا ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ٹرانسفر ہونا بھی، اس کو بھی ہم محنت کی حرکت پذیری کا نام دیتے ہیں۔ تو محنت کی حرکت پذیری سے مراد مزدور کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانا، ایک صنعت سے دوسری صنعت میں جانا، اس کو ہم کہتے ہیں محنت کی حرکت پذیری۔ اب محنت کی حرکت پذیری کی کچھ اقسامز ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس محنت کی حرکت پذیری کی اقسام۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیشہ ورانہ پیشہ ورانہ حرکت پذیری سے مراد مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانا، اس کو ہم پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہتے ہیں۔ یعنی سپوز کریں پہلے ایک ٹیچر جو تھا وہ پہلے ٹیچنگ کر رہا تھا، پھر وہ ٹیچنگ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کپڑے کی شاپ چلانا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں ٹرانسفر ہونا، اس کو ہم پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہتے ہیں۔ اب یہ جو پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے، اس کی آگے مزید دو اقسام ہیں۔ ایک ہے متوازی، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں افقی حرکت پذیری، دوسری جو ہے عمودی یا پھر راسی حرکت پذیری ہوتے ہیں۔ پہلی ہے ہمارے پاس متوازی حرکت پذیری، اس کو ہم افقی حرکت پذیری کا نام بھی دیتے ہیں۔ متوازی حرکت پذیری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مزدور کا ایک پیشے سے جب وہ دوسرے پیشے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس کا جو سکیل ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کا جو سکیل ہوتا ہے، اس کا جو ڈیزگنیشن ہے، جو اس کی حیثیت ہے ایک کام کرنے کی، وہ جب ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جاتا ہے تو وہ وہی رہتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں متوازی حرکت پذیر۔ سپوز کریں ایک کلرک جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے، تو وہاں پر اس کا جو سکیل ہے وہ 9 ہے۔ جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے محکمہ ہیلتھ کے اندر چلا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا جو سکیل ہو وہ 9 ہی رہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس متوازی حرکت پذیری ہے، کہ مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں تو چلا گیا وہ، تو یہ مزدور کی محنت کی حرکت پذیری ہوگی، لیکن اس کا جو سکیل جو تھا وہ وہی رہتا ہے۔ ادھر بھی وہ 9 سکیل کے اوپر جاب کر رہا تھا، اور دوسرے سیکٹر میں بھی جا کر وہ 9 سکیل میں ہی جاب کر رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں متوازی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ حرکت پذیری کے اندر عمودی حرکت پذیر، کہ مزدور ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جب گیا ہے تو اس کا جو سکیل جو تھا وہ بڑھ گیا،
ایک تو اس کا پیشہ چینج ہو گیا اور ساتھ ہی اس کا جو اسکیل بھی جو تھا وہ چینج ہو گیا. یعنی کہ اگر وہ مزدور ورکر جو تھا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر 9 اسکیل کے اندر جو تھا اس کا جو اسکیل جو تھا وہ 9 تھا، لیکن جب وہ محکمہ ہیلتھ میں گیا تو پیشہ بھی اس کا چینج ہو گیا اور ادھر جا کر اس کا جو اسکیل جو تھا وہ 9 سے 12 ہو گیا. تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ حرکت پذیری کیا کہلائے گی؟ اس کی عمودی حرکت پذیری کہلائے گی. تو متوازی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسکیل وہی رہتا ہے آپ کے پاس، لیکن عمودی کے اندر جو ہوتا ہے وہ اسکیل جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اس میں آپ کا جو اسکیل ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ وہاں پر کلرک تھا تو محکمہ ہیلتھ کے اندر آ کر وہ سپریڈنٹ بن جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسکیل جو تھا وہ بڑھ گیا، اس کا ڈیزگنیشن جو تھا وہ بڑھ گیا. تو ہم اس کو کہتے ہیں عمودی حرکت پذیری. اور اگر اسی اسکیل میں رہے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں متوازی حرکت پذیری کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جغرافیائی حرکت پذیری. جغرافیائی حرکت پذیری میں یہ ہوتا ہے کہ جب مزدور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، جب موو کرتا ہے، مزدور جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی حرکت پذیری. ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ پاکستان سے وہ سعودی عربیہ کے اندر جا کر جاب کر رہا ہے، دبئی کے اندر جا کر جاب کر رہا ہے، امریکہ کے اندر جا کر جاب کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی حرکت پذیری. مزدور کا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کہ وہ علاقہ ہی چینج ہو جاتا ہے، اس کا ملک ہی چینج ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی حرکت پذیری کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس معاشرتی حرکت پذیری ہے. معاشرتی حرکت پذیری. معاشرتی حرکت پذیری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ، جیسے ایک غریب کسان کا جو بیٹا ہے وہ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ سپریڈنٹ بن جائے، اے سی بن جائے، کلیکٹر بن جائے، تو یہ سارے کے ساری جو حرکت پذیری ہوگی وہ معاشرتی حرکت پذیری ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف پورے کا پورا معاشرتی غریب لوگ، بچوں کے جو غریب عوام ہے ان کے بچے پڑھ لکھ کر یا کاروبار کے اندر آ کر معاشرتی طور پر جو ہے وہ ترقی کر لے، اکنامیکلی بھی وہ ترقی کر لے، تو اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی حرکت پذیری کا نام دیتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ جو ہے وہ اپنی سٹیج جو ہے وہ چینج کر لیں. تو اس کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ معاشرتی حرکت پذیری کا نام. جیسے ایک موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے یا ایک لوہار کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وکیل بن جائے، تو اس طرح کی جو حرکت پذیری ہوگی یہ ساری کی ساری جو ہوگی وہ معاشرتی حرکت پذیری کہلاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا محنت کی حرکت پذیری، کہ مزدور جو ہوتا ہے جب ایک جگہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں، ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں محنت کی حرکت پذیری کہتے ہیں. اس کے بعد محنت کی حرکت پذیری کی کچھ اقسام ہیں. سب سے پہلے تھی پیشہ وارانہ حرکت پذیری. تو پیشہ وارانہ حرکت پذیری میں ہمارے پاس آگے دو مزید اقسام ہیں. جب مزدور ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پیشہ وارانہ حرکت پذیری. متوازی حرکت پذیری میں یہی ہوتا ہے کہ مزدور جو ہوتا ہے اسی اسکیل میں جاب کر رہا ہوتا ہے، جب ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جاتا ہے تو اس کا اسکیل وہی رہتا ہے، لیکن عمودی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اسکیل ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پہلے سے ترقی کر جاتا ہے وہ. تو جغرافیائی حرکت پذیری ہے. جغرافیائی یعنی کہ ایک علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں جب وہ چلا جاتا ہے مزدور، تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی حرکت پذیری. اور معاشرتی حرکت پذیری سے مراد یہ ہوتا ہے غریب کسان کا بیٹا پڑھ کر جو ہے وہ اے سی لگ جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں معاشرتی حرکت پذیری کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.